من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزولا من غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، عزیز و بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے بسنے والے ہر انسان کی کامیابی، چاہے مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مالدار ہو، غریب ہو، اور پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، اور وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہو، اس دنیا کے بسنے والے ہر انسان کی کامیابی کو اللہ نے اپنے دین میں چھپا کے رکھا. اگر زندگیوں میں دین ہے، چاہے اس کے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے، زندگی گزارنے کے کوئی سبب اس کے پاس نہیں ہے، کوئی اسباب اس کے پاس نہیں ہے، لیکن اگر زندگی میں دین ہے تو اس دین کی بنیاد پر یہ آدمی کامیاب ہوگا. اس دین پر یہ دنیا میں عزت والی زندگی گزارے گا. زندگیوں میں دین ہوگا تو دلوں میں چین سکون آئے گا، آپس میں الفت محبت قائم ہوگی، انسان ایک دوسرے کا بھائی بنے گا، اور دنیا میں امن و امان قائم ہوگا. اور اگر دین نہیں ہے تو دین کے ہونے کی بنیاد پر کئی دنیا حالات کا شکار بن جائے گا. اس دنیا میں رہنے والا ہر آدمی مالدار اپنی مالداری میں پریشان ہے. مال ہے، بینک بیلنس اس کے پاس ہے، راحت و آرام کے سارے نقشے اس کے پاس ہے، فیکٹریوں کا مالک ہے، سارا سب کچھ ہے، لیکن اگر دین نہیں ہے تو اس دین کے نہ ہونے کی بنیاد پر دنیا میں یہ مالدار چین سے اپنی زندگی کو نہیں گزار سکتا. اس لیے کہ مال میں چین سکون اللہ نے نہیں رکھا، چین سکون اللہ نے مال میں نہیں رکھا. چین اور سکون، راحت و آرام کا وہ تو اللہ نے اپنے دین میں رکھا ہے. زندگیوں میں دین ہے تو مالدار اپنی مالداری میں دنیا میں کا عزت والی زندگی دنیا میں گزارے گا، چین سکون اس کو ملے گا. نہیں تو اس کی اپنی آرام کی کوٹھری میں یہ انسان پریشان ہوگا. غریب اپنی غربت میں اگر زندگی میں دین ہے کا اس غربت کے نقشے میں یہ عزت کی زندگی دنیا میں گزارے گا. اس لیے میرے بھائیو، اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا میں اپنے زمانے کے انسانوں کی طرف بھیجا، اور اپنے زمانے کے ہر قسم کے انسان کو، مالدار کو اپنی مالداری سے اتارا نہیں ہے. مالدار سے نہیں کہا کہ تو غریب ہو جا، اور غریب سے نہیں کہا کہ تو مالدار ہو جا، عرب سے نہیں کہا کہ تو عجم ہو جا، اور عجم سے نہیں کہا کہ تو عرب بن جا. جو جہاں جس گریڈ پر زندگی گزار رہا ہے، جس کے پاس زندگی گزارنے کے جو اسباب ہے، ان اسباب میں رہتے ہوئے انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے زمانے کے انسانوں کو اس بات کی دعوت دی کہ دنیا کے بسنے والے انسانوں
اس دین کو اپنی زندگی میں اتار لو. ہاں تجھے اوپر سے نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے, نیچے والوں کو اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے. کہ دین کو جہاں تم جس گریڈ میں ہے اور جس گریڈ میں تم زندگی گزار رہے ہو, کہ اس گریڈ میں رہتے ہوئے دین کو اپنی زندگی میں داخل فرما لو. ہاں ہر نبی نے اپنے زمانے کے انسانوں کو میرے بھائی اس بات کی دعوت دی ہے, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اے دنیا کے بسنے والے انسانوں, اپنے اندر کے یقین کو صحیح کر لو اور اپنے اندر کا معاملہ اللہ سے ٹھیک کر لو. اسی اللہ نے تمہیں دنیا میں پیدا فرمایا ہے, اسی اللہ نے تمہیں دنیا میں جنم دیا ہے, اور جس دن سے جنم دیا ہے کہ آج تک کی تیری ہر ضرورت کو اللہ غیب سے پوری فرما رہے ہیں. تو اللہ کا بندہ ہے, اللہ تیرے مالک اور خالق ہے. ہاں, اور وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے, اور تو زندگی گزارنے کی ہر موڑ پر, زندگی گزارنے کے ہر سانس پر تو اس اللہ کا محتاج ہے, تو اس اللہ کا محتاج ہے. ہاں, اور اسی دن سے اللہ تیری چھوٹی سے چھوٹی, بڑی سے بڑی ضرورت کو اللہ غیب سے پوری فرما رہے ہیں. اس اللہ کو, اللہ ہی کو, اس اللہ کی بڑائی کو کہ اپنے دل سے تسلیم کر لو. اس اللہ کی بڑائی کو اپنے دل سے تسلیم کر لو اور اس اللہ کو دل میں بسا لو. ہاں, اس اللہ کو دل میں اتار لو. اس کے علاوہ کی جتنی شکلیں صورتیں اور جو اسباب اور جو چیزیں تجھے دنیا میں نظر آ رہی ہے, کہ ان ساری چیزوں سے نفی کر لے, اس سے کچھ نہیں ہوتا, اس سے کچھ نہیں ہوتا. یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ اس سب کے مالک اور خالق ہے. ہر نبی نے اپنے زمانے کے انسانوں کو میرے بھائی اس بات کی دعوت دی, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. یہ ہر نبی کی دعوت قرآن میں ہے. ہر نبی نے اپنے زمانے کو دعوت دی ہے, اور ہر نبی کی دعوت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے کہ ہر نبی نے اپنے زمانے کے انسانوں سے کہا ہے, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قل لا اسألکم علیہ اجرا قل لا اسألکم علیہ مالا. ہم تمہیں جس اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں, اور ہم تمہیں جس اللہ کی طرف بلا رہے ہیں, اور جس اللہ کی بڑائی کو ہم تمہیں تسلیم کروا رہے ہیں, کہ جس کی ہم تمہیں دعوت دے رہے ہو, کہ اس پر ہم تم سے کچھ مانگتے نہیں ہیں. ہماری کوئی غرض نہیں, ہمارا کوئی اس میں کوئی مطلب نہیں ہے. قل لا اسألکم علیہ مالا. ہاں, ہم اس دعوت پر تم سے مال کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں. ہاں, ہماری اس دعوت پر ہم تم سے مال کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں. ہاں, مکے والے آ گئے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب محنت کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں, اور جب مکے والوں کو اللہ کی طرف بلایا ہے اور مکے والے کو اس کلمے کی طرف دعوت دی ہے, تو آ گئے. بولو, اس محنت سے کیا چاہتے ہیں آپ, آپ کا مقصد کیا ہے؟ بڑا بننا ہے؟ آپ کو بڑا بننا ہے, ہم اپنے سروں پر تمہیں بٹھا دیتے ہیں, ہم تمہیں اپنا بڑا مان لیتے ہیں. اور کیا چاہتے ہو؟ ہماری حسین خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہم کروا دیں. ساری چیزیں لا کر رکھ دی. مال چاہتے ہو؟ یہ ہمارا مال آپ کے لیے حاضر ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائن مکے والوں سے یوں کہا, میں تمہارا انتہائی خیر خواہ ہمدرد ہوں. ہاں, انی لکم ناصح امین. ان مکے والوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, میں تمہارا انتہائی خیر خواہ ہوں, میں تمہاری بھلائی چاہ رہا ہوں.
میرے دل میں تمہاری ہمدردی ہے. میں اس دعوت پر نہ مال چاہتا ہوں نہ بڑا بننا چاہتا ہوں. کوئی میری غرض نہیں ہے. جس کلمے کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں کا اس بنیاد پر دے رہا ہوں کہ یہ کلمہ زندگی میں آ جائے گا, اللہ تمہاری دنیا اور آخرت کو بنا دے گا. اللہ تمہاری دنیا اور آخرت کو اللہ کا دنیا میں کا عزت کی زندگی ملے گی. چین سکون سے دنیا میں زندگی اللہ نصیب فرمائیں گے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. قرآن اعلان کر رہا ہے, چیلنج کر رہا ہے, جس کی زندگی میں ایمان آ گیا, جس کی زندگی میں اعمال زندہ ہو گئے, اللہ کے احکامات نبی کے طریقے کا جس کی زندگی میں زندہ ہو گئے, قرآن یہ کہہ رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم دنیا میں چین سکون والی زندگی نصیب فرمائیں گے کہ جس زندگی کے جینے میں آدمی کو مزہ آئے گا. تو میرے بھائیوں, اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا میں تمہارا انتہائی خیرخواہ ہوں, میں تمہاری بھلائی چاہنے والا ہوں. ماں اپنے بچے سے کیا خیرخواہی ہمدردی کر سکتی ہے, کہ اس سے زیادہ میں تمہارے ساتھ خیرخواہ بن کر آیا ہوں اور میں تمہیں اس کلمے کی طرف دعوت دے رہا ہوں, اور جس پر مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے, کوئی غرض نہیں ہے, نہ تجھ سے مال مانگتے ہیں نہ اس پر کوئی بدلہ تم سے چاہ رہے ہیں, بلکہ آگے فرمایا ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو, ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو, لیکن جس کلمے کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں, جس کلمے کی زندگی میں آنے کی بنیاد پر اللہ تمہاری زندگیاں بنا لیں گے اور خدا تمہاری آخرت میں کامیابی نصیب فرما دیں گے, کہ اس کلمے کا زندگی میں نہ آنا اس کا نقصان میرے سامنے ہے, اور اس کلمے کے زندگی میں آنے کی بنیاد پر کیا زندگی اللہ نصیب فرمائیں گے, کہ وہ زندگی کے نقشے بھی میرے سامنے ہے. اسے میرے بھائیوں, انبیاء کرام علیہ السلام کا اپنے زمانے کے انسانوں کے ساتھ بڑے ہمدرد بنا کر بھیجے جاتے تھے. اور اس ہمدردی کی علامت یہ تھی کہ نبی دعوت دے رہے ہیں, نبی نے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں, اور اپنے زمانے کے انسان, اپنی قوم اور اپنے زمانے کے لوگ, اپنے خاندان کے لوگ کا نبی کو ستا رہے ہیں, نبی کو تکلیفیں دے رہے ہیں, نبی کو اذیتیں پہنچا رہے ہیں, کہ ساری تکلیفوں کو, سارے حالات کو, ساری تنگیوں کو, سارے بھوک اور فاقوں کو اور ساری پریشانیوں کو نبی کا برداشت کر رہے ہیں, اور برداشت کرتے ہوئے کا ہمدردی کے ساتھ انسانوں کے نفع کو سمجھتے ہوئے, ان کے نفع کو سمجھاتے ہوئے, کہ نبی اپنے زمانے کے انسانوں کو کرنے کی دعوت دے رہے. اس لیے میرے بھائیوں, اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو کا وہ دین کی نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی. جو دین اللہ نے صحابہ کو دیا, تو صحابہ پر اللہ پاک نے احسان جتلایا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. صحابہ سے اللہ کہہ رہے ہیں, جب تمہاری زندگی میں دین نہیں تھا, تم اللہ کو نہیں پہچانتے تھے, تمہارے سامنے اپنی موت اور آخرت نہیں تھی, تمہاری زندگیاں حالات کا شکار تھی, زندگیاں تمہاری حالات کا شکار تھی, تنگیوں میں, پریشانیوں میں تھے, دل آپس میں پھٹے ہوئے تھے, ایک دوسرے کا دشمن بن کے بیٹھا ہوا تھا, انسانیت کے نام کی چیز کا تمہاری زندگیوں سے نکل چکی تھی. ہاں, اس لیے آپ علیہ السلام کے آنے سے پہلے کا جو زمانہ ہے, جس زمانے کا نام تاریخ جو رکھ رہی ہے, وہ زمانے جاہلیت رکھ رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے درمیان کا فاصلہ 650 سال کا ایسا گزرا ہے
کہ جس 650 سال کے زمانے میں کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا ہے. ہاں، کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے اور کسی نے انسانوں کو زندگی گزارنے کی صحیح رہبری نہیں کی. جب زندگی میں دین نہیں تھا، حالات ٹوٹے ہوئے ہیں، پریشانیاں ہیں، تنگی ہے، ایک دوسرے کے دشمن بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں، بیٹا ماں کی تمیز نہیں کر رہا، آپس میں دل ٹوٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کا خون کا پیاسا بن کے بیٹھا ہوا ہے. انسان اپنی انسانیت سے نیچے گر چکا ہے. اس لیے کہ نبی دنیا میں انسانوں کی زندگی گزارنے کی رہبر کے لیے کوئی آئے نہیں. ایسے زمانے میں کہ جس زمانے میں انسانیت حالات کا شکار ہے، یہ اپنی زندگی کی اپنی انسانیت سے گر چکا ہے، کہ اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مبارک محنت لے کر بھیجا، ایک مبارک کلمے کو لے کر بھیجا، ایک مبارک کلمے کو لے کر بھیجا، اور آپ اس محنت کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں کہ کن حالات کا سامنا آپ کو کرنا پڑا ہے. بارہا میرے بھائیو ہم سنتے ہیں کیا حالات آئے ہیں، کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی آئی ہے، کیا دشمنیاں ہوئی ہے، اور کس انداز سے ستایا گیا ہے، کس انداز سے میرے بھائیو تھوکا گیا ہے، آپ پر پتھر پھینکے گئے ہیں، آپ کو جادوگر کہا گیا ہے، کیا کیا الفاظ آپ کے بارے میں کہے گے. لیکن میرے بھائیو اندر کا فکر ہے، اندر کا کوڑن ہے، اندر میں ایک غم ہے. یا اللہ، اگر اس انسانیت کو آخرت کا فکر پیدا نہیں ہوا، زندگیوں میں دین نہیں آیا، کلمہ انہیں نصیب نہیں ہوا، اگر یہ اس حال میں اپنی زندگی کو گزار کر یہ تیرے سامنے آئیں گے، نہ معلوم کس حالت میں مریں گے اور ان کا کیا حال ہوگا آخرت. دین نہیں ہے تو دنیا میں تو پریشانیاں ہے ہی، دنیا میں تو پریشانیاں ہے ہی. کہ کوئی بڑا بننے کے ان پر تیار نہیں ہے، ان پر کوئی بادشاہت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اتنے گرے ہوئے ہیں، اتنے حالات کا شکار ہے. اور اگر ان کی زندگیوں میں دین نہیں آیا، انہیں کلمہ نصیب نہیں ہوا، انہیں تیرا تعلق نہیں ملا، اور زندگی میں کلمہ نہیں اترا، اگر یہ بے دینی کے ساتھ اس حالت میں اگر یہ دنیا سے چل بسے، نہ معلوم آخرت میں ان کا کیا ہوگا. اس لیے میرے بھائیو آپ ہمیشہ غمگین، ہمیشہ آپ اسی غم میں، اسی فکر میں رہتے ہیں. اس لیے آپ کے صفات میں ملتا ہے دائم الفکرہ، ہمیشہ آپ ایک فکر میں رہتے تھے. متواصل الاحزان، آپ پر ایک غم ہمیشہ سوار ہوتا تھا. سیرت میں آپ اٹھا کے دیکھوں گے، آپ اسی میں پریشان ہیں، اسی فکروں میں آپ ڈوبے ہوئے ہیں، اور مسلسل آپ اسی فکروں میں ہیں کہ اللہ انسانیت کا کیا ہوگا، زندگی میں ایمان نہیں آیا، کس حال میں مریں گے، اور آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا. یہ آپ کا اندر کا ایک فکر تھا، آپ کے اندر کا ایک غم اور پورن آپ کی تھی اندر، جس کو لے کر آپ میرے بھائیوں مسلسل چل رہے ہیں، تھک رہے ہیں، ایک ایک کے پاس جا رہے ہیں، ایک ایک کے پاس جا رہے ہیں، اور ایک ایک سے کہہ رہے ہیں. کبھی خاندانوں کے پاس جا رہے ہیں، کبھی افراد کے پاس جا رہے ہیں، کبھی قبیلوں کے پاس جا رہے ہیں، اور ہر ایک سے یوں کہہ رہے ہیں میں ایک بہت بڑی نعمت لے کر آیا ہوں، ایک بہت بڑا کلمہ لے کر آیا ہوں، کہ اس کلمے کو اپنی زندگی میں اتار لو، اور ایک اللہ کو تنہا اپنا مالک اور خالق مان لو. آپ اسی کو لے کر میرے بھائیوں چل رہے ہیں، مسلسل ان فکروں میں آپ چل رہے ہیں. یہ ہمارا اجتماع جو ہے وہ اسی کی ایک کڑی ہے.
ہمارا اجتماع جو ہے بھائی کا وہ اسی کی ایک کڑی ہے. یا جمع ہونا، اتنا سارا انتظام کرنا، کا اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ جمع ہو جائیں گے اور کچھ سن لیں گے، سن کے چلے جائیں گے. نہیں میرے بھائی، اجتماع ایک بہت بڑا مقصد ہے، عمومی ہدایت کا ایک دروازہ ہے. جس اجتماع سے اللہ پاک عمومی انسانیت کے ہدایت کے دروازے اللہ کھولتے ہیں. اجتماع میں آنے والا ہر آدمی جب اپنا وقت اجتماع میں صحیح گزارتا ہے، جب یہ اپنا وقت صحیح گزارتا ہے، اپنا وقت اعمال میں لگاتا ہے، ذکر دعا میں لگاتا ہے، اجتماع کے 3 دن کو وصول کرتا ہے کہ میں اجتماع میں ایسے نہیں آیا، چلو گھر بیٹھے تھے تو آ گئے، محلے کے کچھ لوگ آتے تھے، گاڑی میں جگہ تھی بیٹھ گئے، آ گئے، چلو فرصت تھی تو چلو اجتماع میں چلے گئے. لوگ اجتماع میں جا رہے تھے تو میں بھی اجتماع میں آ گیا. کہ نہیں میرے بھائیوں، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے. اجتماع تو اعمال کے مجموعے کا نام ہے. کہ اس زمین پر اعمال زندہ ہوں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام والی محنت اور آپ کی فکر یہاں کی جائے گی، اور وہ اعمال زندہ ہوں گے، اور وہ اللہ سے رونا، اللہ سے دھونا اور اللہ سے مانگنا کا وہ زندہ ہوگا. کہ اس اعمال کے نتیجے میں اللہ پاک اس اجتماع کو اللہ عمومی ہدایت کا دروازہ بناتے ہیں. کہ اس سے کا اجتماع سے کہ اللہ پاک عالمی خیر وجود میں لاتے ہیں. اور نئے نئے آنے والے اجتماع میں آتے ہیں کہ 3 دن اجتماع کے ماحول میں رہے، 3 دن ایمان اعمال کی باتیں سنی اور موت اور آخرت کو سنا، اور ایک ماحول میں رہے اور اپنی نمازوں کے اہتمام کے ساتھ اپنا اعمال کا اہتمام کیا، اور رات کو اٹھ کر اللہ سے رونا ہوا کہ وہ 3 دن اجتماع میں آیا تھا لیکن وہ اپنی زندگی کا یہاں سے فیصلہ کر کے جاتا ہے. یہاں سے وہ کہ کبھی اجتماع میں نہیں آیا تھا، آج اجتماع میں آیا ہوں، آج اجتماع میں آیا. ایک ہی بیان سنا ہے خالی. کل ایک جوان ملا بھروچ میں، پہلی مرتبہ وہ آیا تھا، پہلے دن آیا نہیں تھا، دوسرے دن آیا اور ظہر کی نماز کے بعد بات سنی تو اثر میں اس کا اندر کا دل کہہ رہا ہے کہ یار اجتماع میں تو ایسی باتیں ہوتی ہے، اجتماع میں تو ایسی فکریں ہوتی ہے، اور اجتماع میں تو کیا کیا فکریں ہو رہی ہے اور کیا کہا جا رہا ہے کہ بھائی اپنی زندگی کو بناؤ، اس لیے کہ زندگی کے بعد موت ہے، اور موت کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، زندگی کا حساب دینا ہے، پھر جنت اور جہنم ہے. ایسی بات تو میں نے کبھی نہیں سنی تھی. کتنی بڑی زبردست محنت اور فکر ہے کہ اپنی ذات سے لے کر کتنی بڑی ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے اپنی ذات سے دین پر چل لینا. یہ ہماری ذمہ داری پوری نہیں ہوگی. نیا آنے والا جوان یہ کہہ رہا ہے اجتماع میں، ابھی ایک بیان سنا ہے، کہہ رہا ہے کہ کتنی بڑی ذمہ داری ایک ایمان والی کی ہے جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے. کہ ایک کلمہ پڑھنے کے بعد کہ اس کی اپنی ذات سے لے کر، اس کے اپنے گھر سے لے کر، اس کے اپنے خاندان سے لے کر، اس کے اپنے محلے بستی سے لے کر، کہ اس کی ذمہ داری تو عالم کی ہے کہ عالم کے بسنے والے ایک ایک انسان کی زندگی میں اللہ کا دین زندہ ہو جاوے، اور ایک ایک انسان کو اللہ کے نبی کے لائے ہوا کلمہ نصیب ہو جاوے. یہ تو بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے جس ذمہ داری کو دے کر اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے. ایک نیا آنے والا آدمی کا ایک بیان اس نے سنا ہے اتنے دھیان اور توجہ کے ساتھ. یہ اپنے دل سے فیصلے کر رہا ہے. اجتماع تو میرے بھائیوں اس کو کہتے ہیں. اجتماع کس کو کہتے ہیں بھائی؟ اگر اجتماع میں اعمال نہیں ہے، محنت نہیں ہے، فکریں نہیں ہے،
اپنے آپ کو اعمال کا پابند آدمی بنا نہیں رہا ہے, اپنے وقت کا پابند آدمی اپنے آپ کو بنا نہیں رہا ہے. جیسے گھر تھے ویسے یہاں جی چاہے اٹھ کر چلے گئے, جی چاہے اٹھ کر چلو ناشتہ کرنے, چلو پانی پینے, چلو جی چاہا تو اٹھ کر چلے گئے, دوستوں کی محفل لگی جا کر بیٹھ گئے. کہ جیسے اپنے گھر میں رہتا تھا, جیسے اپنے محلے میں رہتا تھا, کا اجتماع کو ویسا ہی سمجھ لیا. اب اجتماع میں آنے کے بعد وہ اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے, ابھی اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے. ہاں, اس لیے ہمارے مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں کہ اجتماع تو اعمال کے مجموعے کا نام ہے. اگر اعمال نہیں ہے, آدمی اپنے آپ کو اعمال کا پابند نہیں کر رہا ہے اور اپنے آپ کو اجتماع کے اعمال کی پابندی میں نہیں چلا رہا ہے, تو یہ تو میلہ ہے. جیسے دنیا میں میلے لگتے ہیں, جب جی چاہے چلے گئے, جب جی چاہے تو آ گئے, جو جی میں چاہا وہ کر دیا. کہ یہ تو خواہش ہے, اور خواہشات کا نام دین نہیں ہے. خواہشات کا نام, خواہشات کا نام دین نہیں ہے. دنیا میں خواہشاتیں پھیلے گی اور خواہشات دین نہیں ہے, بلکہ دین تو اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا اپنے آپ کو پابند بنا دے. ہاں, دین تو پابندی کا نام ہے. مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کا سر اور اپنا ماتھا اللہ کے سامنے ٹیک دیا ہے, اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں, تو میرا خالق اور مالک ہے. ہاں, اب میری نہیں چلے گی, اب میری نہیں چلے گی, اب میری زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تیرا حکم چلے گا اور تیرے نبی کا طریقہ چلے گا, اب میری نہیں چلے گی. اس لیے میرے بھائیوں کا ہمارا اپنا یہ اجتماع جو ہے وہ نبیوں کی محنت کی اور نبیوں کے فکروں کی ایک کڑی ہے کہ جس اجتماع کے ذریعے سے ہر گھر جا کر ہر فرد کو اس کی دعوت دی جا رہی ہے کہ بھی اجتماع ہو رہا ہے, ان فکروں کے ساتھ اجتماع میں آنا ہے اور ان اعمال کے ساتھ اپنے آپ کو اجتماع میں رکھنا ہے. پھر اس اجتماع سے جو خیر وجود میں آئے گی کہ وہ خیر اللہ پاک کا اس خیر کا حصہ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے, اس خیر کا حصہ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں پہلے سے پہنچا دیا, اللہ نے ہمیں. اور مجمع تو بھی آئے گا کہ یہ مجمع تو وہ ہے جس مجمع نے, یہ وہ ہمارے ساتھی ہے کہ جن ساتھیوں نے ایک مجمع کو دعوت دی ہے. وہ دی نہیں بھائی, ہر گھر جا کر ہر فرد میں کو اور ہر ایک کو کہا ہے کہ اجتماع ہے اس تاریخوں میں, ان جگہ پر اجتماع میں پہنچنا ہے. یہ ہمارے وہ ساتھی ہیں کہ جن ساتھیوں نے ایک بہت بڑے مجمع کو دعوت دی ہے اور ہماری دعوت پر وہ مجمع آ رہا ہے. ہماری دعوت پر وہ مجمع, اللہ لا رہا ہے, اس مجمع کو آئے گا. ہر جگہ ماشاءاللہ مجمع اچھا پہنچ رہا ہے, ہر جگہ پر بہت مجمع رجوع ہو رہا ہے. ایمان والوں کا اللہ کی طرف رجوع, اعمال کی طرف رجوع, دعاؤں کی طرف امت آ رہی ہے. ہم نے اس مجمع کو میرے بھائیوں دعوت دی ہے. اس مجمع کو دعوت دینے کے بعد ہم خود غافل ہو جاوے تو بھائی, ارے بولو نا بھائی, ہم نے اپنے بچے کے ولیمے کی دعوت دی اور جس نے دعوت دی ہے وہی غائب ہے, تو بولو کیا ہوگا بھائی, کیا ہوگا؟ کہ اس نے تو ہماری مذاق کر دی, کھیل کر دیا ہمارے ساتھ کہ اس نے ہمیں دعوت دی اپنے گھر پر ولیمے کی اور یہ خود تو ہے نہیں, یہ خود تو حاضر نہیں. ایسے میرے بھائیوں ایک مجمع کو ہم نے اس بنیاد پر دعوت دی ہے اور اللہ اس مجمع کو لائے گا, لا رہا ہے. بہت سا مجمع ایسا ہوگا جو اجتماع میں پہلی مرتبہ آئے گا. ہر جگہ پر ایسا مجمع بہت پہنچا ہے, زونوں کی جماعتیں چلی ہیں ماشاءاللہ, اور ایسے نئے ایمان والے جن کے کلمے کا ٹھکانہ ہے, ایسے نئے لوگ
کا اجتماع میں آ رہے ہیں، اس مجمع کو ہم نے جا کر دعوت دی ہے. اب میرے بھائیوں کا آنے والے مجمع کا وقت ہم وصول کریں. کیا اجتماع میں آنے والا ہمارا بھائی کا اس کا وقت صحیح اجتماع میں اعمال میں لگے، محنت میں لگے، فکروں میں لگے. ہاں، ایک یکسو ہو کر کا اس اجتماع کی محنت فکروں میں لگے. اللہ کے دین کی باتیں اللہ کے ولیوں کی زبان سے نکل رہی ہے، بڑی خیر خواہی کی، بھلائی کی باتیں، ہماری فائدے کی باتیں. کہ وہ مجمع ان باتوں کو ہاتھوں ہاتھ لے رہا ہو اور ان باتوں کو سن کر اپنی زندگی کا فیصلہ کر رہا ہو. تو میرے بھائیوں، آنے والے مجمع کا وقت صحیح اجتماع میں لگا، ہم اس مجمع کا وقت وصول کر سکتے. لیکن اس کے لیے میرے بھائیوں سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو اس کا پابند بنانا پڑے گا. ہاں، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے پنڈال باندھ دیا ہے اور ایک مجمع کو دعوت دی ہے، وہ آئے گا بات سنے گا، وہ تو ان کے لیے ہے. ہم تو پہلے اللہ نے پہنچا دیا تھا خطہ ور جماعت کے نام سے، کہ ہم نے تو ان کو دعوت دی ہے، وہ سب ان کے لیے ہے. اور اجتماع اور اعمال کے موقع پر کہ ہم غافل بن کر غفلت کے ساتھ ہم اجتماع میں چل رہے ہو رہے. نہ ہم اس مجمع کا وقت وصول کر سکیں گے، نہ اس اجتماع سے ہماری اپنی ذات کو کچھ فائدہ ہوگا، نہ ہمارے اپنی ذات کو کچھ فائدہ ہوگا، نہ آنے والا مجمع جو ہے اس اجتماع سے کچھ لے سکے گا. اس لیے میرے بھائیوں ایک محنت ہے، یہ سارا انتظام جو ہے وہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ آنے والا ہر آدمی اجتماع میں آوے تو وہ یکسوئی کے ساتھ ان ساری فکروں سے کٹ کر کہ میں اجتماع میں اس لیے آیا ہوں. ساری سہولتیں اللہ نے بنا دی ہے، ساری سہولتیں مہیا ہے کہ وقت پر ضرورت بھی پورا کریں گی، وقت پر کھانا بھی کھائیں گی، وقت پر سوئیں گی بھی، وقت پر ہماری اپنی ساری ضرورتیں پوری کریں گے. لیکن سارا انتظام آسانی کے ساتھ بنایا ہوا ہے کہ وہ ہماری اپنی آسانی کے لیے ہے. ہم اپنی ضرورتیں اپنے وقت پر پوری کریں گے، لیکن ہمارا اپنا مقصد اور ہماری اپنی دھن اور فکر یہ ہو کہ اس اجتماع کا وقت ہم آنے والے مجمع کے لیے کیسے پورا وصول کریں تاکہ آنے والا مجمع کا ان فکروں میں رہتے رہتے، ان اللہ کے دین کی باتوں کو سنتے سنتے کا اجتماع میں ایک ایسا ماحول بن گیا، اعمال کا، ایمان کا، دین کی محنت کا، ایمانی باتوں کے مذاکرے کا. آپس میں بیٹھے ہیں تو اسی کے مذاکرے، آپس میں بیٹھے ہیں اسی کے مذاکرے، ضرورت پورا کرنے جا رہے ہیں تو اور کوئی بات نہیں ہے کہ اسی کے آپس میں مذاکرے ہو رہے ہیں، اعمال کے، ایمان کے، آخرت کے، موت کے، کئی بھی مذاکرے. اس کا ایک عمومی ماحول میرے بھائیوں اجتماع میں، اس پنڈال میں اور اس اجتماع گاہ میں کا وہ ایک عمومی ماحول بن جائے گا. میرے بھائیوں امید ہے کہ اللہ اس اجتماع سے، جو اجتماع میں آیا تھا بیان سننے کے لیے، اب وہ 3 دن میں اپنی زندگی کا فیصلہ کرے گا اور وہ خود کھڑا ہو کر کہے گا کہ 3 دن اس کے لیے کافی نہیں ہے. وہ اپنی زندگی کا فیصلہ کر کے کھڑا ہوگا کہ مجھے 4 مہینے لگانے چاہیے، مجھے چلہ لگانا چاہیے. آیا تھا اجتماع میں 3 دن کے لیے، اب یہ 4 مہینے کے فیصلہ کر رہا ہے، یا چلہ کا فیصلہ کر رہا ہے، زندگی کا رخ صحیح کرنے کا فیصلہ کر. اس لیے میرے بھائی ایک عظیم اللہ نے مجھے اور آپ کو محنت دی ہے، عجیب ایک محنت ہے. اللہ ہم سب کو اس محنت کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. ہاں، اس اجتماع کی اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بہت سے لوگ گزشتہ سال اجتماع میں ہمارے ساتھ تھے، وہ ہمارے ساتھ خطہ ور جماعت میں بھی آئے تھے، ہمارے پنڈال میں ہمارے ساتھ تھے، ہم ان کے ساتھ کھانا پینا کر رہے تھے. لیکن آج کا وہ ہمارے درمیان نہیں ہے. اللہ نے ہمیں ایک موقع اور دے دیا، اللہ نے ہمیں ایک موقع کا ایک اور اللہ نے ہمیں ایک موقع دے دیا. ہاں، ایک موقع اللہ نے ہمیں اور دے دیا. اللہ ہم سے کچھ لینا چاہتے تھے اور اللہ ہمیں کچھ دینا چاہتے تھے کہ اس کے لیے اللہ پاک نے کا ایک موقع اللہ نے ہمیں دے دیا اور خطہ ور جماعت کے نام سے اللہ نے ہمیں بلایا. میرے بھائیوں، بہت بڑی خیر کے لٹنے کا خدا نے مجھے اور آپ کو موقع دے دیا. ہاں، کہ خیر وجود میں آئے گی، دنیا میں امن و امان قائم ہوگا، چین سکون دنیا میں زندہ ہوگا، ایک پاکیزہ معاشرہ، پاکیزہ ماحول دنیا میں قائم ہوگا.
انسانوں کی زندگی میں ایمان حقیقت کے ساتھ زندہ ہوگا, اعمال زندہ ہوں گے, ہاں اللہ کے فرائض زندہ ہوں گے. آج میرے بھائیو دیکھو کیا حال ہے میرا اور آپ اور امت کا کیا حال ہے. کہا مسجدیں ہماری خالی ہے, کتنے سال کی محنت کے نتیجے میں کام ابھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہماری مسجد میں 100% نمازی بن گئے. وہ کارگزاری سنا سکتے ہیں بھائی؟ ہاں, کہا اتنے سال سے محنت کر رہے ہیں, اتنے سال سے محنت میری اپنی مسجد میں, میرے اپنے محلے میں اور میری اپنی بستی میں کئی محنت زندہ ہے, لیکن ابھی تک کا میرے محلے میں 100% نماز کا ماحول کا ابھی تک نہیں بنا. حالانکہ اسلام کا کتنا بڑا اہم فریضہ ہے, ایمان کے بعد نماز, ایمان کے بعد کا ایمان کی نشانی نماز ہے, اسلام کا سب سے بڑا فریضہ ہے. لیکن اتنے سال کی محنت کے نتیجے میں ابھی ہم اپنے محلے بستیوں میں کہ ہم ابھی 100% نماز کا ماحول قائم نہیں کر سکتے. 100% نماز کا ماحول ہماری اپنی بستیوں میں ابھی تک نہیں بنا. وجہ کیا؟ وجہ کیا ہے؟ کہ محنت اتنے سال سے ہو رہی ہے, قربانیاں اتنے سال سے دی جا رہی ہے, لیکن ابھی ہم اپنے محلے بستیوں میں کا اس کا نمونہ ہم قائم نہیں کر سکے ہیں. ہمارے اپنے محلے بستیوں کے معاشرے کو دیکھو, کیا ماحول ہمارے اپنی بستیوں میں ہے, ہمارے اپنے گھروں میں کیا معاشرہ ہے. کا ایک زمانہ تو وہ تھا کہ اللہ کا نبی علیہ السلام کے زمانے میں کا منافق بھی جماعت کے چھوڑنے کی ہمت نہیں کرتا تھا. ایک منافق کا جماعت کے چھوڑنے کی ہمت منافق نہیں کرتا تھا, نماز نہیں جماعت چھوڑنے کی ہمت نہیں کرتا تھا. کا محنت کے نتیجے میں وہ ماحول بن گیا تھا کہ ایک منافق جماعت کے چھوڑنے کی ہمت نہیں کرتا تھا. اور میرے بھائیوں کا محنت میں کمزوری آ گئی, محنت چھوٹی, محنت کو ہم نے رواج دے دیا, جس کے نتیجے میں یہ ہو گیا کہ آج ہمارے اپنے محلے بستیاں, ہمارے اپنے محلے کی مسجدیں کا اعمال نماز سے خالی ہے. اعمال نماز سے آج خالی ہے. کا محنت میں اتنی بڑی ضعف اور کمزوری آ گئی, اتنی بڑی کمزوری ہماری اپنی محنت اور فکروں میں آ گئی کہ آج نماز جیسا اہم فریضہ کا امت کی زندگی میں کا اس کا نمونہ پیش نہیں کر سکتے, اس کا نمونہ ہم پیش نہیں کر سکتے. پھر میرے بھائیوں, حالات دنیا میں نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا, دنیا میں حالات نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا, دنیا میں پریشانیاں نہیں آئے گی تو کیا ہوگا. ہر انسان دنیا میں پریشان ہے, ہاں حالات کا شکار ہے, اور ایسی ایسی اسکیمیں سوچی جا رہی ہے کہ ایمان والے کا اپنے ایمان پر جمنا مشکل ہو رہا ہے. کس کس انداز سے کیا کیا محنتیں اس ایمان والے کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے, اس کو اپنے خدا سے تعلق کو توڑنے کے لیے نہ معلوم کیا کیا محنتیں اور کیا کیا چیزیں دنیا میں چلائی جا رہی. نہیں تو میرے بھائیوں, محنت میں تو اللہ نے وہ طاقت اور تاثیر رکھی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے عدی ابن حاتم سے فرمایا, ابھی وہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے, ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے, ایمان میں داخل نہیں ہوئے. ہاں, اور آپ علیہ السلام عدی ابن حاتم سے کہہ رہے ہیں, اللہ تمہیں ایمان دے گا, اللہ تمہیں کلمہ دے گا, تم مسلمان ہوں گے, تم مسلمان ہوں گے, اور اللہ وہ دن دکھائے گا کہ دنیا میں ایمان اور اعمال کا ایسا ماحول بن جائے گا عمومی انداز سے, اور دنیا میں اس ایمان اور اعمال کے زندہ ہونے کی بنیاد پر ایسا امن و امان دنیا میں قائم ہوگا, ایسا چین سکون دنیا میں زندہ ہوگا کہ ایک جوان حسین خوبصورت لڑکی تنے تنہا یمن سے چلے گی, خوبصورت حسین
जवान लड़की यमन से चलेगी अपने जेवरात दागिनों के साथ लदी हुई, हाँ जेवरात पहने हुए है, हसीन खूबसूरत है, और तने तनहा वो यमन से चलेगी और आकर बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करेगी। और तवाफ करने के बाद जब इससे पूछा जाएगा, इसका इंटरव्यू लिया जाएगा कि तू तने तनहा जेवरात के साथ, इतनी खूबसूरती के साथ तू यमन से चली है पैदल और आकर तू बैतुल्लाह तक पहुंची है, रास्ते में तूने क्या देखा, रास्ता कैसा देखा, रास्ते में क्या माहौल तूने देखा? तो वो हसीन जवान खूबसूरत लड़की इंटरव्यू देगी, न मुझे अपनी इज्जत पर कोई खतरा था, न मुझे अपनी इज्जत पर कोई खतरा था, न मेरे अपने दागिनों के बारे में मुझे कोई फिक्र और कोई खौफ था। जो मिलता था बड़ा होता था तो बाप समझती थी मैं, मुझे बाप की निगाह से देखता था, और छोटा होता था तो मुझे बहन की निगाह से देखता था कि मेरी बहन है। न मेरी इज्जत पर खतरा, न मेरे दागिनों का मुझे कोई खौफ। का वो अमन अमान दुनिया में अल्लाह कायम फरमाएंगे। अदीब ने हातिम रजी अल्लाह तआला कहते हैं, अल्लाह ने मुझे ईमान नसीब फरमाया, अल्लाह ने मुझे कलमा नसीब फरमाया, मैं ईमान में दाखिल हुआ और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो बशारत मुझे सुनाई थी, आपने जो बात मुझे कही थी, का वो बात मैंने अपने आंखों से सुनी, मेरे कानों से सुनी, और मैंने अपने आंखों से इसको देखा कि तने तनहा यमन से चली है और बैतुल्लाह तक पहुंची है, और आप अलैहिस्सलाम ने जैसा फरमाया था का वैसा मैंने अपनी आंखों से देखा। का वो अमन अमान अल्लाह कायम फरमाएंगे। इस मेहनत में अल्लाह ने वो ताकत और तासीर रखी, अल्लाह ने वो ताकत रखी। अल्लाह हमें इस मेहनत की कदरदानी नसीब फरमावे, और अल्लाह हमें इस मेहनत को समझने की तौफीक नसीब। हाँ, आदमी समझकर करेगा तो फिर छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा भाई। हाँ, सहाबा इस मेहनत को समझकर कर रहे थे कि अल्लाह ने इस मेहनत में अल्लाह की तरफ से ये वादे हैं, इस मेहनत पर अल्लाह की तरफ से वादे हैं। कई वादों के यकीन के साथ सहाबा इस मेहनत में लग रहे थे, इस मेहनत में सहाबा चल रहे थे। हाँ, तो जिस लाइन की कुर्बानी देनी पड़ती थी कि सहाबा के लिए कुर्बानी देना आसान था। जान देने का मौका आया तो हाँ, जान अल्लाह की है, जान अल्लाह की है, उसे अल्लाह ने दी है, और उस अल्लाह के नाम पर देना है। का उसके नाम पर देने में क्या है? जान देने का मौका आया, अपनी शहादत समझकर जान दे रहे हैं। माल के लगाने का मौका आया, माल के लगाने का मौका आया, का अपनी शहादत समझकर माल लगा रहे हैं कि माल अल्लाह की दी हुई अमानत है, और इस माल को का अल्लाह के दीन के लिए लगाना है, अल्लाह के नाम पर लगाना है, जिससे अल्लाह का दीन दुनिया में जिंदा हो, अल्लाह का कलमा दुनिया में बुलंद हो, और इंसानों की जिंदगी में ईमान और अमाल जिंदा हो। का इसके लिए अल्लाह की दी हुई नेमत माल है, का इस माल को अल्लाह के लिए लगाना है। अल्लाह का हुक्म है। हाँ, अल्लाह ने कारून को अल्लाह ने माल दिया, कारून को अल्लाह ने माल दिया, और माल देकर अल्लाह रहबरी कर रहे हैं, तेरी मालदारी में तुझे कैसे जीना है। अब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा वला तंस नसीबक मिनद दुनिया। माल अल्लाह की नेमत है, और इस माल के जरिए से का अल्लाह की रजामंदी को तलाश कर कि इस माल को मैं कहां लगाऊं, किस जगह पर लगाऊं, कैसे लगाऊं, कि जिससे मेरा पैदा करने वाला मालिक और खालिक मुझसे राजी हो जाए। तो मेरे भाइयों, सहाबा मेहनत को समझकर कर रहे थे। माल के लगाने का मौका आया, माल के लगाने का मौका आया। मालदार के अंदर का जज्बा है, गरीब के अंदर का जज्बा है।
اللہ کے نام پر مال لگانے کا موقع ہے, اللہ کے لیے مال لگانے کا موقع ہے. ہر ایک کے اندر کا جذبہ ہے میرا لگ جاوے, میرا لگ جاوے. بڑا چھوٹا, مالدار, غریب, مرد, عورت, جوان, بوڑھا, ہر ایک کے اندر کا جذبہ ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر رکھ دیا, یہاں تک کہ گھر کا جھاڑو بھی لا کر رکھ دیا, پہننے کے کپڑے بھی لا کر رکھ دیے کہ اللہ کے دین کی نسبت پر لگانے کا موقع ہے. اور ایک غریب صحابی ہے, گھر میں کچھ نہیں ہے, ہاتھ پیر سے معذور ہے. ان کے اندر کا جذبہ یہ ہے کہ اللہ کے نام پر مال کے لگانے کا موقع ہے, اللہ کی نسبت پر مال لگانے کا موقع ہے. کا اندر کا جذبہ ہے کہ وہ رات بھر مزدوری کر کے, کا پوری رات کی مزدوری میں 3 کھجوریں ملی ہے, کہ ان 3 کھجوروں کو لے کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں حاضر ہوتے ہیں. اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, آواز کان میں پڑی تھی, گھر میں کچھ نہیں تھا, لیکن اندر کا جذبہ اور اندر کا ایک ولولہ تھا کہ اللہ کے نام پر مال کے لگانے کا موقع ہے. میرے پاس کچھ نہیں ہے, پوری رات محنت مزدوری کر کے 3 کھجوریں کمائی ہے اور 3 کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا, اس مال کے ڈھیر پر ان 3 کھجوروں کو رکھ دو, اللہ اس کی برکت سے اس پورے مال کو اللہ قبول فرما دیجیے. اندر کا جذبہ, جان جا رہی ہے, زخموں سے چور ہے, موت دکھ رہی ہے, اور اندر کا جذبہ یہ ہے میں اللہ کے دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں, زمین پر گھسیٹ رہے ہیں, موت دکھ رہی ہے, بدن سے خون جاری ہے, کہ مجھے اٹھا کر لے جاؤ, کیا کر سکوں گے, زخموں سے چور ہے, گھسیٹتے ہوئے آ رہے ہیں, کہ اللہ کے دین کی نسبت پر لگانے کا موقع ہے, کہ مجھے اٹھا کر لے جاؤ کہ میں اللہ کے دین کے لیے کچھ کر سکتا ہوں. ہر ایک کے میرے بھائیوں اندر کا ولولہ, اندر کا جذبہ ہے. مال اللہ کی دی امانت ہے, جان اللہ کی امانت ہے. جب میرے بھائیوں صحابہ کام کو کام سمجھ رہے تھے اور کام کو اپنی ذمہ داری سمجھ رہے تھے کہ میری زندگی کا ایک مقصد ہے, مجھے اللہ نے ایمان دیا ہے, مجھے اللہ نے کلمہ دیا ہے, مجھ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ کلمہ قیامت تک کے آنے والے آخری انسان تک کیسے پہنچ جاوے, اور قیامت تک کا آخری انسان کیسے جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جاوے, کہ یہ میری اپنی ذمہ داری ہے. اب اس کے لیے اپنی جان بھی لگا رہے ہیں, مال بھی لگا رہے ہیں, گھروں میں فاقوں کو برداشت کر رہے ہیں, تنگیوں کو برداشت کر رہے ہیں. گھر میں عورتیں میرے بھائیوں اپنے جذبات کو قربان کر رہی ہے, تنگی تلسی کو برداشت کر رہی ہے. ہر ایک کے اندر کا میرے بھائی جذبہ ہے, مالدار کا ہے, غریب کا ہے, جوان کا ہے, بچوں کا ہے. بچے ایڑی کے بل کھڑے ہو رہے ہیں, پنجوں کے بل کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بھی لے جاؤ. عورتوں کے اندر کا جذبہ ہے, ہمیں بھی لے جاؤ. جان ہماری اللہ نے دی ہے, یہ اللہ کے نام پر لگ جاوے, ہمیں بھی لے جاؤ. کہ میرے بھائیوں محنت کے ذریعے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے ہر فرد کو اندر کا یہ جذبہ بنا دیا تھا, ہر ایک کو زندگی کا مقصد سمجھا دیا تھا کہ میری زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی محنت ہے. دنیا میں کھانے کمانے کے لیے نہیں آئے ہیں, یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے. اپنی خواہشات کو پورا کرنا کہ یہ دنیا اس کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے. ہماری خواہشات کو اللہ جنت میں پوری فرمائیں گے. کہا بھائی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. کہ چاہتے تو اللہ کہاں پوری فرمائیں گے, کہ اللہ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں تمہاری ہر چاہت, تمہاری ہر ارمان
तुम्हारी हर तमन्ना और तुम्हारे अंदर का हर जज्बा काम तुम्हारे तो हम पूरा फरमाएंगे तुम्हारे लिए जन्नत में। वो तुम्हारे लिए मेहमान खाना है। वो क्या है भाई? का जन्नत ईमान वाले के लिए मेहमान खाना है। ईमान वाला जन्नत में अल्लाह का मेहमान बन के जाएंगे और अल्लाह मेजबान होंगे। अल्लाह कौन होंगे भाई? हाँ, का अल्लाह मेजबान। अरे दुनिया का थका हुआ अल्लाह के दिन की मेहनत करता हुआ, ईमान अमल नमाज पर करता हुआ और जिंदगी में अल्लाह को दिन को जिंदा करता हुआ, कहीं दुनिया में इंसान थका हुआ, कहीं अल्लाह के घर पर पहुंचेगा, कहीं जन्नत में अल्लाह इसको अपना मेहमान बनाएंगे और जन्नत में अल्लाह मेजबान बनेंगे और अल्लाह बंदों से कहेंगे तुम्हारी हर चाहत को यहां पूरी की जाएगी, मांगो। तुम्हारी हर तमन्ना यहां पूरी की जाएगी। नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। तुम अल्लाह के मेहमान बनोगे जन्नत। तुम जन्नत में अल्लाह के मेहमान बनोगे, अल्लाह तुम्हारा मेजबान बनेगा और तुम्हारी हर चाहत जन्नत में अल्लाह पूरी फरमाएंगे। क्या इसके लिए मेरे भाइयों अल्लाह पाक ये कह रहे हैं कि अल्लाह का मेहमान बनना है, अल्लाह का बंदा बनना है और जन्नत में जाना है और दुनिया में चैन सुकून के साथ जिंदगी को गुजारना है, इज्जत राहत आराम के साथ दुनिया में चैन सुकून की जिंदगी गुजारना है। क्या इसके लिए अल्लाह कहते हैं मेरे बंदो हमने तुम्हें एक मुबारक मेहनत अता फरमाई है। वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह का मेहमान बनने के लिए अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदो तुम पर रहम फरमाकर करम फरमाकर हमने तुम्हें एक मेहनत अता फरमाई है, जिसको हम दावत और तबलीग की मेहनत कहते हैं, दीन की मेहनत कहते हैं। अल्लाह फरमाते मेरे बंदो हमने तुम्हें ये मेहनत अता फरमाई है का इस मेहनत की बुनियाद पर हमारे अपने अंदर के जज्बात को कुर्बान कर दो, जैसे सहाबा ने कुर्बान किए। जैसे हाँ सहाबा ने कुर्बान किए। नई नई शादी हुई है, हाँ बीवी से मुलाकात की है, गुस्ल की तैयारी हो रही है, नई शादी हुई है, अभी बीवी से मुलाकात की है, गुस्ल की तैयारी हो रही है और अल्लाह के दिन की निस्बत पर आवाज लग रही है, आवाज लग रही है या खैलल्लाहि इरकबी इला सवाबिल्लाहि फरगबी। अल्लाह के दिन के मुजाहिदों, अल्लाह के दिन का तकादा है, इस तकादे पर अपने आप को पेश कर दो, अपने आप को पेश कर दो, अपने आप को आगे कर दो। हाँ का गुस्ल की तैयारी करने वाला गुस्ल करने का इंतजार नहीं कर रहा है, गुस्ल करने का इंतजार नहीं कर रहा है कि खैर अल्लाह ने मेरी मुकद्दर में की है, एक मौका खुदा ने मुझे दिया है, अगर मैं गुस्ल की तैयारी में गुस्ल में रह जाऊंगा कहीं ऐसा न हो कि खैर का मौका हाथ से निकल जाए, खैर का मौका हाथ से हाँ का खैर का मौका हाथ से निकल जावे। का गुस्ल छोड़ दिया और राह खुदा में जाकर जान दे दी, राह खुदा में जाकर जान दे दी। हाँ बड़ी तमन्नाओं के बाद शादी हो रही है, हाँ बड़ी अरमान तमन्नाओं के बाद शादी हो रही है। हाँ और शादी का सामान खरीद रहे हैं, शादी की तैयारी हो रही है, शादी का सामान खरीद रहे हैं और खरीदी करके निकाह पढ़ना है और बीवी से मिलना है और अल्लाह के दिन की निस्बत पर आवाज लग रही है, एक खैर का मौका आ गया। इसलिए हदीस कुर्सी में फरमाते हैं इन्ना लिरब्बिकुम नफ़हातुन फतअर्रदू लहा। अल्लाह की तरफ से खैर के मौके अल्लाह बंदे को देते हैं। हाँ अल्लाह अपने बंदों को देना चाहते हैं तो खुदा की तरफ से का खैर की लहर चलती है, रब्बानी लहर चलती है। का इस खैर के मौके की अगर ईमान वाला कदर कर लेता है, इस ईमान वाला का इस खैर के मौके की कदर कर लेता है, अल्लाह इस खैर के जरिए से बंदे को आगे बढ़ा देते हैं और दुनिया और आखिरत की बहुत बड़ी खैर लेने वाला बन जाता है। हाँ और अगर ये अपने आप को इस खैर के मौके पर नहीं संभालता है और इसकी कदर नहीं कर रहा है
تو بہت بڑی خیر جو اس کے حصے میں آنے والی تھی کہ اس خیر سے آدمی محروم ہو جاتا ہے. اس خیر سے آدمی پھر زندگی پر آدمی پچھتاتا ہے کہ وہ خیر پھر زندگی میں اس کے پاس کافی نہیں ہے. کہ شادی کی تیاری کر رہے ہیں, نکاح پڑھنا ہے, اور اللہ کے دین کا تقاضا آ گیا, سارا پروگرام کینسل, سارا پروگرام سارے ارمان قربان, کبائی سے سیدھے چلے اور راہ خدا میں جا کر جان دے دی, راہ خدا میں جا کر جان دے دی. اس لیے میرے بھائیوں, اللہ کہتے ہیں میرے بندو, ہم نے تمہیں ایک محنت دی ہے, بہت بڑی عظیم ایک اونچی محنت, وہ محنت ہم نے تمہیں دی ہے کہ اس محنت کی تم قدر کرو گے, اس محنت کو اپنے سینے سے لگاؤ گے اور اس محنت کی بنیاد پر اپنے سارے تقاضوں کو قربان کرو گے, اپنے خواہشات کے, اپنے اندر کے جذبات کو قربان کرو گے کہ اللہ اس محنت کی قربانی کی بنیاد پر اللہ خیر ہمیں بھی نصیب فرمائیں گے, اللہ کا تعلق ہمیں بھی ملے گا, کلمے کی حقیقت اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائیں گے, اور موت اور آخرت کا فکر اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے گا, اور ہماری اپنی اس قربانیوں پر اللہ نہ معلوم کتنوں کو ہدایت نصیب فرمائیں گے, اور کتنے لوگ اس خیر کے مستحق بن جائیں گے, اور کتنوں کی زندگیوں میں خیر زندہ ہو جائے. اس کے لیے میرے بھائیوں, اللہ نے مجھے اور آپ کو اجتماع جو ہے وہ ایک موقع اللہ نے خیر کا مجھے اور آپ کو دیا ہے. مجھے اور آپ کو اللہ نے اس خیر کے لٹنے کا ایک موقع دیا ہے, اور ہم میزبان ہیں, آنے والا مجمع جو ہے ہمارا مہمان ہے, جس کو ہم نے دعوت دی ہے, ہماری دعوت پر اجتماع میں آ رہا ہے, وہ ہمارا مہمان ہے, ہم اس کے میزبان ہیں. اور میزبان پر حق ہے کہ مہمان کا اکرام کرے, مہمان کی عزت کرے, مہمان کا خیال کرے. اب میرے بھائیوں, وہ مجمع تو آئے گا ہمارے اجتماع میں, ہمارے پنڈال میں 3 دن رہے گا, ہم نے بلایا ہے, آئے گا مجمع. لیکن اگر ہم نے اس مجمع کا خیال نہیں کیا, اور ہم نے اس مجمع کو اگر نہیں سنبھالا, اور ہم نے اس مجمع پر محنت نہیں کی, اور اس مجمع کو ہم نے اگر اعمال میں اگر نہیں لگایا, اور یہ ماحول ہم نے اپنے پنڈال میں نہیں بنایا, اور اجتماع گاہ میں نہیں بنایا, تو دعا تک یہ مجمع آیا ہے, بلایا ہے, آئے گا, لیکن آنے کے بعد وہ خالی ہاتھ ہمارے ہاتھوں سے چلا جائے. کہ اس کے لیے میرے بھائیوں, خطہ وار جماعت کے نام سے اللہ کچھ بندوں کو خیر دینے کے لیے کا اجتماع سے پہلے اللہ بلاتے ہیں اجتماع کا, اور ان کی فکروں پر, اس مجمع کی فکر پر, کہ یہ مجمع ابھی سے اپنے پنڈال میں وہ فکر اور ماحول کو زندہ کر لے گا, آنے والا مجمع کا وہ اپنی فکروں میں اپنے ساتھ جڑتا جائے گا, اپنے ساتھ. یہاں فکریں ہوگی تو آنے والا ہر آدمی جو ہے کہ اس ماحول میں فکروں میں ہمارے ساتھ جڑ جائے گا. اور اگر ابھی سے غفلت ہے تو بھائی, ابھی سے غفلت ہے تو کہ چلو بھائی خطہ وار جماعت میں آئے ہیں, بلایا طے ہوا, آ گئے ہیں, یہ تو میرے بھائیوں کو گریڈ تو ہے نہیں, یہ کوئی گریڈ تو ہے نہیں کہ بھی خطہ وار جماعت کے نام سے اجتماع میں ایک گریڈ ملتا ہے. کہ یہ گریڈ نہیں ہے میرے بھائیوں, یہ تو ایک ذمہ داری ہے. یہ تو کیا ہے بھائی, خطہ وار جماعت کے نام سے کوئی گریڈ نہیں ہے, بلکہ یہ تو ایک ذمہ داری ہے, ایک ذمہ داری ہے کہ آنے والا مجمع کا وقت ہمارے اپنے کندھوں پر امانت ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ آنے والا جو مجمع آ رہا ہے, کہ اس مجمع کا وقت ہم 3 دن میں اتنا وصول کر لے, اور اس مجمع پر اتنی محنت کر لے, اور اس محنت کے لیے ہم اپنے تقاضوں کو آگے پیچھے کریں, اپنی ضرورتوں کو آگے پیچھے کر کے, کہ اس مجمع پر محنت کر کے اس مجمع کا اتنا وقت وصول کر لے کہ وہ مجمع یہاں سے واپس ہو رہا ہو, وہ اپنی زندگیوں کا فیصلہ کر کے واپس ہو رہا ہو. دعا کے بعد یہ اپنے گھر پر جا رہا ہو, تو ہر گھر لوٹنے والا کا اس کے دل پر اس کا ایک احساس ہو, اس کے دل پر اس کا ایک احساس ہو. ہر واپس جانے والا خوشی کے ساتھ نہ جا رہا ہو, بلکہ ہر ایک اپنی ذمہ داری کا احساس لے کر یہاں سے واپس جا رہا, اپنی زندگی کا فیصلہ کرتا ہوا یہاں سے واپس جا رہا.
یا تو وہ اپنے راہ خدا میں نکلنے کی ترتیب بنا رہا ہو، یا تو واپس ہو رہا ہے تو اس نیت کے ساتھ جا رہا ہے کہ بہت بڑی خیر ہے، بہت بڑا مسئلہ آخرت کا ہے، دنیا کی زندگی تو چند دن کی ہے، چند سالوں کی ہے، دنیا کا راحت و آرام چند سالوں کے لیے ہے، وقتی ہے، دنیا کی ہر چیز تھوڑی ہے، دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، ختم ہو جائے گی، مسئلہ تو میرا اور آپ کا اور دنیا کی انسانیت کا آخرت کا مسئلہ ہے۔ ہاں، مسئلہ آخرت کا مسئلہ ہے۔ دنیا تو خیر گزر رہی ہے، ہر ایک دنیا میں جی رہا ہے، مالدار بھی کھا رہا ہے، غریب بھی کھا رہا ہے، مالدار بھی سو رہا ہے، غریب بھی سو رہا ہے، مالدار کے لڑکوں کی شادیاں ہو رہی ہے، غریبوں کے گھروں میں بھی ہو رہی ہے۔ یہ تو بہت چھوٹی سی زندگی ہے، یہاں کا آرام بھی بہت تھوڑا، یہاں کی تکلیف بھی بہت تھوڑی، یہاں کی ہر چیز بہت مختصر۔ اصل تو زندگی آخرت کی ہے، اور بہت بڑا مسئلہ آخرت کا ہے، جس آخرت کے مسئلے کو لے کر دنیا میں ہر نبی دنیا میں آئے تو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کڑوی کسیلیاں سن رہے ہیں، حالات تنگیوں کو برداشت کر رہے ہیں، اور ہر ایک کے لیے میرے بھائیوں اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، ہر ایک کے لیے اللہ کے سامنے آخرت کا مسئلہ لے کر خدا کے سامنے ہر ایک رو رہے ہیں کہ اللہ انسانیت کا جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے، آخرت کی لمبی چوڑی زندگی کا مسئلہ ہے، قبر کا مسئلہ ہے، نہ معلوم موت کس حال میں آئے گی، موت کا مسئلہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہاں، مسئلہ تو اصل میرا اور آپ کا اور دنیا انسانیت کا آخرت کا مسئلہ۔ اللہ کرے ہمارا اپنا یہ اجتماع کا وہ خیر کی ایک کڑی بن جاوے، اور اللہ اس اجتماع کے ذریعے سے آنے والا ہر آدمی یہاں سے خیر کو لے کر جا رہا ہو، اور یہ خیر پوری دنیا میں منتقل ہو رہی ہو، اور دنیا میں اس بنیاد پر قربانیاں وجود میں آ رہی ہو، اور دنیا میں خیر پھیل رہی ہو، دنیا کے زندگی انسانوں کو ایمان مل رہا ہو، آخرت مل رہی ہو، اللہ کا تعلق مل رہا ہو، زندگی میں میرے بھائیوں اللہ کی رضا نصیب ہو رہی ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ہمارے اپنے اجتماع کی پہلی مجلس ہے، اور اللہ نے ہمیں اس پہلی مجلس میں ہمیں پہنچایا ہے، اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ آخر تک میں اجتماع کے پنڈال میں کا کسی جگہ سے کسی طرف سے کوئی غفلت نہ آئے، ہاں، کوئی غفلت نہ آئے۔ ہاں، امت بہت رجوع ہے، ہاں، امت کا رجوع بہت ہے، مجمع آ رہے ہیں، ہر جگہ پر دیکھ لوگ ماشاءاللہ دوڑے ہوئے آ رہے ہیں، ہاں، دنیا کے دروں کے سب یعنی ٹکرائے ہوئے اور دھکے دے کر جب یہاں آ رہے ہیں کہ یہاں سے ہمارا اپنا مسئلہ حل ہوگا، یہاں سے اللہ ہمیں کچھ دے گا، اور یہاں سے اللہ ہمیں کچھ دے گا، اور یہاں سے ہمیں کچھ ملے گا۔ اب دیر میرے بھائیو ہماری طرف سے ہے، اس آنے والے مجمع کو ہم سینے سے لگا دیں گے۔ کیا کرے بھائی؟ ہمارا بھائی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کا امت کے ہر فرد کو سینے سے لگایا، کوئی لگا نہیں لگایا۔ ہاں، پتھر مارنے والے طائف کے میدان میں جب وہ مدینہ منورہ میں آئے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینے سے لگایا، ہاں، تھوکنے والے کو سینے سے لگایا، کچرا پھینکنے والی کو سینے سے لگایا۔ ایمان مل رہا ہے، دین مل رہا ہے، آخرت بن رہی ہے، آخرت بن رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ 3 دن کی تھکاوٹ تو اجتماع کے بعد اتر جائے گی، لیکن اس 3 دن کی جو نیکی ہوگی اور جو فکر کی ہوگی کا وہ فکر اللہ پاک قیامت تک زندہ رکھیں گے۔ ہاں، تھکاوٹ تو اتر جائے گی، ہاں، یہاں سے چلے گئے اور نہا لیا، فریش ہو گئے، تھوڑا آرام کر لیا تو 3 دن کی تھکاوٹ اجتماع کی دور۔ لیکن اس اجتماع میں جو خیر اور جو فکر کی ہے اور جو خیر ہم سے اللہ وجود میں لائے ہیں کہ وہ خیر تو دنیا میں ختم نہیں ہوگی، کہ وہ اللہ خیر دنیا میں پھیلائیں گے۔ اس لیے فرمایا نیکی باقی رہتی ہے، نیکی کی تکلیف دور ہو جاتی ہے، تکلیف دور ہو جاتی ہے اور نیکی کا دنیا میں باقی رہتی ہے۔
اس لیے میرے بھائیوں نیت کرو, ارادے کرو کہ انشاءاللہ ابھی سے لے کر آخر تک میں ہمیں ان فکروں کے ساتھ رہنا ہے. کرو گے بھائی؟ ہاں, ان فکروں کے ساتھ ہمیں رہنا ہے. ہر نماز کے بعد مجلس ہوگی, کئی مجلسوں میں ہم پہلے سے فکر مند ہو جاوے, ایک محنت کا ماحول, قربانی کا ماحول پہلے سے بنا دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے کہنا پڑے بھائی کتنا بار جماعت ہے, اس کی فکر کرو بھائی. یہاں نماز کھڑی ہو رہی ہے اور اعلان ہو رہا ہے کہ کتنا بار جماعت کے ساتھی صفوں کو صحیح کروا رہے. یہ تو ہماری اپنی ذمہ داری ہے, یہ تو ہمارا اپنا کام ہے جس کے لیے ہمیں پہلے بلایا گیا, جس کے لیے ہمیں پہلے بلایا گیا. تعلیم کے حلقے لگانے ہیں, آپ کتنا بار جماعت کے ساتھی کا فکر کرو, حلقے لگواؤ. کہ نہیں, وہ تو ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہمارے اپنے خطے میں مجمع ہے کہ تعلیم کا حلقہ ہمارا فوراً شروع ہو جائے. اسی لیے میرے بھائی ہم سب کو اس کی فکر کرنا ہے. کروں گے بھائی؟ ہر نماز ہماری تکبیر اولیٰ کے ساتھ. 3 دن ہم اجتماع میں ہیں کہ کوئی نماز ہماری تکبیر اولیٰ کے بغیر نہ. اتنے بڑے مجمع میں اللہ بہت کم نماز پڑھنے کا موقع دیتا ہے. کون اللہ کا ولی ہے جس کی برکت سے اللہ ہماری اس تکبیر اولیٰ کو, نماز کو اللہ قبول فرما دے. اس لیے میرے بھائیوں پہلے سے ہم تیار ہو کر اپنی تقاضوں کو آگے پیچھے کرتے ہوئے کہ ہر نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا ہے اور اپنے مجمع کو ان فکروں کے ساتھ اپنے ساتھ اپنی فکروں میں لے لینا. کرو گے بھائی؟ اللہ ہم سب کے لیے آسان فرماوے, اللہ ہم سب کی مدد فرماوے.